میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے سر کو پتھر کی وجہ سے کچلا جا رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ بندہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا، اس لیے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج اب اس امت محمدیہ میں 90% لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ بات بڑی، یہ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ ہماری قوم کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم سچے مسلمان رہیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جو بھی آپ کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ نماز چھوڑ کر آپ سچے پکے مسلمان رہ سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہر ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے تو کیا اسلام کا قانون نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، اس حدیث کو سنو جس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا نے یہ بھی فرمایا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ جس کو جہنمی کہہ دے اور اسٹیج کا ناظم اس کو جنتی کہے تو اب آپ مجھے بتائیں اسٹیج کے ناظم کی زیادہ اہمیت ہے یا آمینہ کے لال کی زبان کی زیادہ اہمیت ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا، جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ 5 وقت کی نماز چھوڑی، ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا گیا۔ ایک ہفتے کی نماز چھوڑی، 35 مرتبہ جہنم کے دروازے پر تمہارا بھی نام، تمہاری بیوی کا نام، تمہارے ماں باپ کا نام، تمہارے بچوں کا نام نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے تمہیں؟ اور اگر یقین ہے تو پولیس کے رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے۔ جہنم کے دروازے پہ ایک دن میں 5 مرتبہ نام لکھا جا رہا ہے، پھر تم سکون سے سوتے کیسے؟ یا تو حضور کی بات پہ یقین نہیں ہے، اور اگر حضور کی بات پہ یقین ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ کمزوری کا عالم یہ ہے کہ محلے کے کارپوریٹر سے بھی ڈرتے ہیں، کمزوری کا عالم یہ ہے کہ کھیت کے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، اور بے باکی کا حال یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جو عذاب دینے پر آئے، اچھا یہی نہیں کہ اللہ قبر میں عذاب دے گا صرف نہیں، صرف جہنم میں دے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالی قادر و قیوم ہے، قہار و جبار ہے، وہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو اللہ نے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نافرمان بنا دیا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے۔ اکثر ماں باپ کہتے ہیں اولاد فرما بردار نہیں ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، خدا نے تمہیں سزا یہ دی کہ تمہاری اولاد کو نافرمان بنا دی، ورنہ اگر اللہ چاہے تو کتوں کو بھی وفادار کر دے، کتوں کو بھی فرما بردار کر دے۔ جو اللہ کتے کو فرما بردار کر سکتا ہے، اور 309 سال تک ایک کتا اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے اپنا وقت گزار دیتا ہے، آخر اس کتے کے دل میں ولیوں کی محبت کس نے پیدا کی؟ بس بات اتنی تھی، وہ اللہ والے اللہ کے وفادار تھے، اللہ نے جانور کو بھی ان کا وفادار کر دیا۔ بھونکنے والا جانور ان کے سامنے دم ہلانے لگا
تو اگر آج ہماری اولاد بڑی بڑی اسکول اور کالجوں میں پڑھ کر ہماری نافرمان ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، غداری کر رہے ہو۔ میں غداری کے الفاظ کہہ رہا ہوں، جملے برے لگے تو معاف کر دینا۔ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ اللہ ہی کے تو احسان ہے۔ ارے جو 5-6 ہزار کی نوکری دیتا ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ بلکہ وہ نوکری بھی دینے کا جو سبب بنا ہے، اس کے دل میں بھی نوکری دینے کی توفیق جس نے ڈالی اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق نہ ڈالتا تو وہ بھی 5-6 ہزار کی نوکری نہ دیتا، بلکہ اللہ اکبر، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا۔ کسی کو نوکری کیا مل سکتی ہے؟ میں صرف ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا۔ ہم سے بڑا اللہ کا غدار اور بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا۔ کبھی سوچا اپنے چہرے کو روزانہ ایک دن کے اندر 50 مرتبہ آئینے میں دیکھ کر جو گھمنڈ کرتے ہو نا، میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، تم سب خوبصورت ہو، لیکن آئینے میں دیکھ دیکھ کر اتراتے ہو نا، میرا رنگ، میری آنکھیں، میرے ہونٹ، میرے بال، یہ بار بار بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہو۔ کبھی تصور کیا اگر اللہ نے خوبصورت نہ بنایا ہوتا تو کیا میں اور آپ خوبصورت ہوتے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اگر وہ سور بنا دیتا، اگر وہ بندر بنا دیتا، اگر وہ اللہ اکبر چوہا بنا دیتا، بتائیے اگر وہ رینگنے والی کوئی مخلوق بنا دیتا، کوئی تھا جو اللہ سے جا کر بحث کرتا، اللہ سے جا کر کے اعتراض کرتا؟ ہے کسی میں ہمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا کہ مجھے چوہا کیوں بنایا، مجھے بندر کیوں بنایا، مجھے سور کیوں بنایا؟ بولو بولو ذرا بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اللہ کا احسان محسوس کرو، اللہ کا احسان محسوس کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، تم سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ عقائد و اعمال کی اصلاح کی محفل منعقد کرنے والوں، اللہ کرے میری بات تم سب کے دلوں میں اتر جائے، بلکہ میری بات میرے خود کے دل میں بھی اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ تصور کرو انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد ذرا غور کیجئے، انسان بنا کر انسانوں میں بھی خوبصورت بنایا، حسین بنایا۔ اگر ہونٹ کٹے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اندھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ گونگے ہوتے تو کیا ہوتا؟ جاؤ آنکھوں کی اہمیت اندھوں سے جا کر پوچھو، زبان کی اہمیت گونگوں سے جا کر کے پوچھو، لنگڑوں سے پیروں کی اہمیت جا کر کے پوچھو، لولوں سے ہاتھوں کی اہمیت جا کر کے پوچھو۔ ہاں ہاں، کم دماغوں سے دماغ اور عقل کی اہمیت جا کر کے پوچھو۔ ان پاگلوں کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، آخر کیا ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پاگل نہیں بنایا؟ ارے عقل دی، پاگل نہیں بنایا، صرف اس کا کرم ہے، احسان ہے۔ اگر عقل نہ دیتا، پاگل بنا دیتا تو مٹی کھاتے نظر آتے، پاخانہ کھاتے نظر آتے، ننگے پھرتے نظر آتے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان محسوس کرو۔ انسان بنایا، اور انسان بنا کر اگر مشرک بنا دیتا، کافر بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ کہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہنا پڑتا۔ مگر سبحان اللہ، انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر اگر یوسف کا امتی بناتا، موسیٰ کا امتی بناتا، عیسیٰ کا امتی بناتا تو بھی کرم تھا، مگر وہ بھی نہیں، کرم بالائے کرم یہ کیا کہ آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ ہونے میں اور آخری نبی کے امتی ہونے میں فرق اتنا ہی ایک جملے میں واضح کروں گا کہ اور انبیاء کے امتی ہونے میں امت کو فکر کرنا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، اور آخری نبی کا امتی ہونے کا فرق یہ ہے کہ امت سو رہی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے پوری زندگی نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنے احسانات جس خدا کے ہوں، پھر ماں کے پیٹ میں پیدا اس نے کیا، شکل خوبصورت بنائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی۔ اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا، ہمارے باپ میں طاقت نہیں تھی ہمیں کھلا سکنے کی، ہماری ماں میں طاقت نہیں، اس نے پیدا کیا نا، روزی اس نے پیدا کی، اور کون سی روزی پیدا کی؟ جو ہمارے لیے مناسب تھی۔ اگر نامناسب پیدا کرتا
اور ایک بات اور بھی عرض کروں، ماں کے سینے میں غذا پیدا کر کے اس کے سینے میں ممتا بھی پیدا کی. اگر ممتا پیدا نہ کرتا، دوا خانے میں جنم دے کر بھاگ جاتی تو کیا کر لیتے؟ بے شمار مائیں تو ایسی تھی نا اور ہے نا کہ بچے کو جنم دے کر کے دوا خانے سے ہی بھاگ گئی، فرار ہو گئی. کسی کا بچہ قبرستان میں پڑا ہوا ملا، کسی کا بچہ گٹر کے کنارے پڑا ہوا ملا، کسی کا بچہ کچرے کی کنڈی کے قریب پڑا ہوا ملا. بولو وہ بھی تو بچے ہیں، سر اٹھا کر کے جی پاتے ہیں کہیں؟ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. لیکن اللہ نے تمہیں پورا خاندان دیا، ماں دی، شفقت والی ماں دی، پیار دیا، پیار والے ماں باپ دیے، بہنیں دی، بھائی دیا، سب کچھ عطا کیا. اب وہ کچھ نہیں طلب کرتا، بس اتنا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے بندے میری عبادت کر. انس اور جن کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کرنے میں بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے. تیرا فائدہ. نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں. ایک وقت اتنے احسان، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم. 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے احسان کرنے والے خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو ہم سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ارے یار میں اس کا احسان، فلاں کا احسان نہیں بھول سکتا، اس نے میری جان بچائی. جو جان بچائے اس کا احسان نہیں بھولتے. جس نے جان عطا کی، بچانا اسی وقت ہے نا جب جان دی گئی. اگر وہ جان ہی عطا نہ کرتا، اور اگر کوئی جان بچانے کھڑا بھی ہوا تو بھی اس کو توفیق اللہ نے دی.